الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اور ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور انہیں پاکیزہ بنائیں. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے. محترم بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر حضرت ابراہیم السلام کی دعا کے ذریعے سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رسول بنا کر بھیجے جانے کے جو مقاصد تھے، جو آپ کے ایم تھے، اور جن چیزوں کی بنیاد پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، جن مشن کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اس میں سے پہلی بات بیان کی گئی تھی کہ وہ قرآن شریف کی آپ کی آیتوں کی تلاوت کریں، اور دوسرے نمبر پہ بیان کیا گیا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیں، کتاب کو سکھائیں، سمجھائیں اور کتاب کے معانی کو بتلائیں. اور جہاں تک بات ان کا الفاظ سے ہیں، جہاں تک بات ان کا ترجمے سے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، جن لوگوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے، وہ اہل لسان ہیں، وہ اپنی ماں کی گود سے عربی زبان کو جاننے والے لوگ تھے. تو ان کے لیے قرآن کا ترجمہ سمجھنا، قرآن کا ٹرانسلیشن سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا. اس کے باوجود حضور سے کہا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیجئے. تو معلوم ہوا کہ اس سے کتاب کا ترجمہ سکھلانا، ترجمہ بتلا دینا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کی آیتوں کے اندر سے بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں کہ اس کے گہرائیاں جہاں پہ بیان کی گئی ہیں، اس کے معاملات اور معاشرت کے بہت سے دقیق علوم کو بیان کیا گیا ہے، بہت سی گہرائیوں کو بیان کیا گیا ہے جو محض ٹرانسلیشن سے، محض ترجمے سے یا عربی زبان کی معرفت حاصل کر لینے سے آدمی نہیں سمجھ سکتا. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جس کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے، اس کے پس منظر کے اندر یا اس کے ذریعے سے ہم قرآن کو نہ سمجھیں، تب تک قرآن کی ان آیتوں کا صحیح معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی تھی، اور اسی کے ضمن میں بیان کیا گیا تھا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ صبح جا کر قرآن شریف کے ایک بات کو سیکھ لیں یا پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہیں. یا آپ صبح جا کر دین کا ایک باب سیکھ لیں، یہ آپ کے لیے 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہیں، چاہے آپ اس وقت اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں. یہ حدیث کے اندر مذکور ابن ماجہ کی روایت ہے. اس کے اندر قرآن شریف کی تعلیم اور قرآن شریف کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا جا رہا ہے اور جو سیکھا جا رہا ہے، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو معلوم ہوتی ہے کہ اس کو 1000 رکعتوں سے افضل ترین شمار کیا گیا ہے. اور اس پہ بہت سے اور فوائد بیان کیے گئے تھے. ایک یہ کہ آدمی قرآن شریف کی تعلیم سے اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے اندر مشغول رہتا ہے، اس کا تزکیہ نفوس ہوتا رہتا ہے، اس کے دلوں کی جو گندگی ہیں گناہوں کی، وہ اللہ کی طرف سے صاف ہوتی رہتی ہیں. فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے راستے کے اندر پر بچھائے جاتے ہیں، اور جب تک یہ علم کی مجلس سے نہیں اڑ جاتا تب تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے یہاں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے. بہت ساری فضیلتیں اس دین کو، اس بات کو سیکھنے کے لیے. اور اسی کے عنوان سے بعض سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت میں آتے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ساتھ ساتھ حضور کے غزوات کی تعلیم بڑی اہتمام سے دیا کرتے تھے. تو صرف الفاظ کا سیکھنا معلوم نہیں تھا، بلکہ اس کے دقیق جو معانی ہیں وہ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السیاسہ کا ارشاد فرمایا کہ میں نے جو گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ جب بچہ سمجھنے لگے، بچے کے اندر وہ قوت، جو فہم فراست کی جو قوت ہے، سمجھنے کی جو قوت ہے، جب پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اسے قرآن کی تعلیم دی جائے. سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی جائے. ہمارے یہاں تو بہت سے خرافات سکھائے جاتے ہیں، فون کا استعمال سکھایا جاتا ہے، اسکولوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں جب وہ
مجبور ہوتا ہے، پھر اس کو قرآن کے حوالے کیا جاتا ہے. تو یہ سب سے جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں اشارہ فرمایا ہے کہ صحابہ کے واقعات ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں، قرآن شریف ہے، حدیث مبارکہ ہے، یہ اس امت کو حاصل کرنا، سیکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ آپ نے وصیت فرمائی تھی. تو ان کے ذریعے سے اور حضور کی بہت سی روایتوں کا صحابہ ارشاد فرماتے ہیں تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ سے قرآن پڑھنا بھی سیکھا، آپ سے قرآن کے معنی کو بھی سمجھا، اور آپ سے قرآن کے اوپر عمل کرنا بھی سیکھا. تو یہ قرآن شریف جو صرف پڑھ لینے کی کتاب نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن کے معانی کو سمجھنا، اس کی گہرائیوں کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کی معرفت، یہ حضور کی بعثت کا، حضور کو دنیا میں رسول بنا کر بھیجنے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا. وہ بات گزشتہ مجلس میں عرض کی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ صرف ترجمے سے، یہ عرض کیا گیا تھا صرف ترجمے سے قرآن شریف سمجھ لینا کافی نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مڈل ایسٹ میں کام کر کے آتے ہیں، ان ملکوں میں کام کرتے آتے ہیں جہاں جن کی زبان عربی ہیں، تو وہ ان کے ذریعے سے اپنے قرآن کی تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ قرآن کے معنی کو کہیں سے کئی کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. قرآن شریف کی تفاسیر کو یا اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا. اس کی تفسیر جو حضور نے ارشاد فرمائی ہے، اس لفظ سے حضور نے کیا معنی بیان فرمایا ہے، اس لفظ کے سمجھانے کا حضور نے کیا معنی سکھلایا ہے، یا علماء کرام نے حضور کی تعلیمات سے جو معنی اخذ کیے ہوئے ہیں، جو معنی نکالے ہوئے ہیں، جو معنی آپ نے سیکھے ہیں، وہ تجربہ کار عالم آپ کو بتائے گا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. ایک لفظ کا معنی لغت کے اندر ڈکشنری میننگ اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح کے اندر، قرآن کے جب اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے کسی حکم کے ماتحت اس لفظ کو استعمال کیا ہے، تو اس وقت اس لفظ کا کیا معنی ہوگا، یہ آپ کو کسی ماہر فن عالم دین سے باتیں سیکھنے ملتی ہیں. اس لیے یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن شریف کی تعلیم ایک بہت بڑا مستقل حضور کی بعثت کا ایک سبب ہے، اور حضور کی بعثت کا ایک مقصد ہے، آپ کا فرض منصبی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو بیان کرنا آج کے مجلس میں جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضور کو ارشاد فرمایا گیا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، کہ آپ ایک تو کتاب کی تعلیم دیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا وَالْحِكْمَةَ، اور آپ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت ہے، اس انسانوں کی طرف اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں. تو حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر ہو یا اردو زبان کے اندر یا فارسی زبان کے اندر ہو، تینوں زبانوں کے اندر سملر استعمال کیا جاتا ہے، برابر استعمال کیا جاتا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اور اس کے مختلف معنی ہیں لغوی اعتبار سے، ڈکشنری میننگ اس کا مختلف ہے. ایک عقل و فراست کو حکمت کہا جاتا ہے، سمجھداری کو، ہوشیاری کو، عقل مندی کو حکمت کہا جاتا ہے. بہت سے علماء نے بات بیان فرمائی ہے کہ کوئی آدمی کے اندر ایسی صلاحیت ہو کہ وہ انصاف پہ چلتے ہوئے کوئی صحیح فیصلہ لے، صحیح ڈیسیژن لے، صحیح انصاف کے ساتھ، وہ ظلم کیے بغیر انصاف کے ساتھ راستے کو چلتے ہوئے صحیح فیصلہ لینے کی کسی آدمی کے اندر صلاحیت ہے، کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے، تو وہ آدمی حکمت والا ہے، اس کے اندر حکمت موجود ہے، عقل مندی ہے، سمجھداری ہے. حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں بیان القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حکم کے ذریعے سے دوسرے حکم کو معلوم کر لیں، ایک حکم سے دوسرے حکم کو معلوم کر لیں، یا قیاس کرنے کی جس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. قرآن شریف کے اندر کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، کچھ اصول، کچھ لاز بیان کیے گئے ہیں، ان لا کے ذریعے سے اس کے جزئیات جو ہے، اس کے نیچے آنے والی چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیں. جیسے قرآن شریف کے اندر یا بہت شریعت مطہرہ کے اندر شراب کے حرام ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نشہ چڑھانے والی چیز ہے. شراب اس لیے حرام کی گئی کہ اس سے نشہ آتا ہے، آدمی کو نشہ، وہ عقل کو ختم کر دیتی ہے، اس کو عقل وہ اپنی قوت فکریہ کو گم کر دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت کو گم کر دیتا ہے. تو شراب کو حرام کر دیا گیا. اب جہاں کہیں یہ وجہ پائی جائے گی، اس طرح کی جو چیزیں پائی جائے گی جس کے اندر نشہ چڑھنے والی چیزیں ہوں، تو وہ تمام چیزیں حرام ہیں، وہ تمام چیزیں حرام ہیں. تو یہ حکم کیسے معلوم کیا؟ یہ حکمت کے ذریعے سے، یہ عقل کے ذریعے سے، یہ شعور کے ذریعے سے، یہ فہم و فراست کے ذریعے سے ہم نے معلوم کیا کہ چونکہ شراب کے حرام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے نشہ آتا ہے اور وہ عقل کو پر غالب آ جاتی ہے، تو آدمی سوچ نہیں سکتا کیا بول رہا ہے، وہ سوچ سمجھ کے بول نہیں پاتا، سوچ سمجھ کے کہہ نہیں سکتا، اور وہ اس کی اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا، اپنے سوچنے پہ کنٹرول نہیں رہتا، اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں رہتا، تو شریعت نے اس کو حرام کر دیا. یہی چیز افیون کے اندر موجود ہے.
افیون جیسے ڈرگس وغیرہ ہم کہتے ہیں اس چیز کے اندر موجود ہے. اگر آپ ڈرگس کا حکم معلوم کرنا چاہیں شریعت کے اندر تو کوئی عبارت کے اندر کوئی عربی اصطلاحات کے اندر کوئی کتاب کے اندر اس کا حکم موجود نہیں ہے. تو اس کا حکم کیسے معلوم ہوگا کہ یہی امت اسی حکمت کے ذریعے سے کہ جس حکمت کی بنیاد پر شراب کو حرام کی گئی تھی اسی حکم کو وہاں سے پھر فارورڈ کرتے ہوئے متعدد وہی حکمت وہی وجہ وہی بنیاد افیون کے ڈرگس کے اندر موجود ہے تو ڈرگس کو حرام کر دیا گیا. ڈرگس کو حرام کر دیا. تو حضرت اقدس ثانوی نور اللہ کو مرکز ارشاد فرماتے ہیں یہ جو فراست ہے جو یہ سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے کہ یہاں سے حکم کو نکال کر اس میں لگانا اس کی بیس بنیاد سملر ہونے کی وجہ سے تو اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اس کو عربی ہماری اصطلاح کے اندر حکمت کہا جاتا ہے. اب ہماری اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج جو آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کرے. دوسرا یہ قرآن شریف کی تعلیم دے. تیسرا اس کی ذمہ داری اس کا فرض منصبی یہ ہو. تیسرا اس کا فرض منصبی ہو اس کا ایم اس کا مقصد یہ ہو دنیا میں آنے کا کہ وہ لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھلائیں. حکمت کی باتیں سکھلائیں. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایک سمجھدار ہونا عاقل ہونا ہوشیار ہونا کتنی اہم امپورٹنس چیز ہے. رسول کو ذمہ داری دی گئی ہے. رسول کو ایک جاب دی گئی ہے. ایک بڑا مشن اور کام دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو سمجھدار بنائیں ان کو دانا بنائیں ان کو ہوشیار بنائیں ان کو ہوشیار. مسلمان بیوقوف نہیں ہو سکتا. مسلمان اس لیے دنیا کے اندر جو خرافات وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر بیوقوف لوگ کرتے ہیں. لیکن جو مسلمان جو کرائم سے دور رہنے والا ہے اس کو بچایا گیا ہے کہ آپ کرائم سے دور رہیں. کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست دی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ بوجھ دی ہے وہ عقل دی ہے جس کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے اس طریقے سے اپنے ارد گرد ہونے والا جو کرائم ہے جو گناہ ہے اپنے ارد گرد ہونے والے جو خرافات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو یہ مسلمان کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے جو حضور کے ذریعے سے اس امت کو سکھائی گئی ہے کہ اس کو سمجھدار بنایا گیا ہے اس کو بیوقوف نہیں بنایا گیا. اور دوسری بات یہ ایک سوال اس موقع پہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ عقل تو ہر انسان کے پاس موجود ہے. دنیا کے اندر ہر انسان جو پیدا ہو چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے پاس عقل موجود ہے. تو عقل کے سلسلے کے اندر خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حوالہ کیوں دیا گیا ہے انہیں یہ کیوں بیان کیا گیا کہ آپ کی ذمہ داری کے اندر آپ کی جاب کے اندر یا آپ کے مشن کے اندر عقل کی تعلیم کو یا حکمت کی تعلیم کو کیوں اسپیسیفائی یا خاص کر طور پہ مینشن کیا گیا بیان کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے. تو مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں بات مسلم ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان کے پاس عقل موجود ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر عقل دنیا کے اندر جو آدمی اپنی عقلوں کی بنیاد پر دنیا کے اندر چلتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتے اٹک جاتے ہیں. عقل ایک ایسی چیز ہے اور فراست ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر موقع پر ہر کونے کے اندر کام نہیں دیتی. لامحدود نہیں ہے. اس کی ایک لمٹ ہے ایک حد ہے. اس حد کے بعد وہ سلنڈر کر دیتے گیو اپ کر دیتی ہے. اس کے آگے وہ سوچنے سمجھنے کی یا فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. اگر ہوتی تو دنیا کے اندر موت کی دوا بن جاتی. لوگ موت سے محفوظ رہتے ہیں. موت نہیں آتی کسی کو. بہت سارے عقل مند سائنٹسٹ لگے ہوئے سینکڑوں سے لگے پڑے کہ آج تک وہ موت کی دوا نہیں بنا پائے. تو معلوم ہو کہ عقل لامحدود نہیں ہے. وہ لمٹ ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی فیصلہ کرنے کی ڈیسیجن لینے کی ایک لمٹ ہے. وہاں تک کام کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ عقل کے اندر ایک لمیٹیشن ہے لامحدود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسئلے کے اندر کسی ٹاپک کے اندر ایک عقل والے آدمی نے اپنی عقل و فراست کے ذریعے سے سمجھداری کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کیا کوئی نتیجہ نکالا کوئی ڈیسیجن لیا اور دوسرے والے نے اسی طریقے سے اس نے فیصلہ کیا اور اسی طریقے سے اس نے سوچا سمجھا اور بہت سارے اس نے پروسیس کیا لیکن اس کا ڈیسیجن کچھ اور نکلا ہے اس کا فیصلہ کچھ اور نکلا ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری آپ کو. دنیا کے اندر آدمی کو جو عقل دی گئی ہے وہ مختلف ہیں. ایک طرح کے جس طرح آدمی کے چہرے مختلف اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس کی شکل و صورت مختلف بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عقلوں کے معیار کو مختلف رکھا ہے. ہر ایک آدمی کے اندر سوچنے سمجھنے کی سیم طاقت نہیں ہوتی. ایک آدمی اس نتیجے کے اوپر جو پہنچا ہے وہ تھوڑی سی مشقت میں پہنچ گیا 2-4 منٹ سوچ کر پہنچ گیا. دوسرا آدمی اسی نتیجے تک پہنچا ہے اسی ڈیسیجن تک جو پہنچا ہے وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی محنت کے بعد پہنچا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعد موتوں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جو فیصلہ لیا ہوا ہے وہ فیصلہ اور دوسرے جو سمجھدار آدمی نے فیصلہ ہوا ان دونوں فیصلوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے بہت بڑا فرق ہوتا ہے بہت بڑا فرق ہوتا ہے. آپ حکومت کا مثال لے لیں. کسی مسئلے کے متعلق ایک رولنگ پارٹی ہوتی ہے ایک اپوزیشن کی پارٹی ہوتی ہے. رولنگ پارٹی کسی چیز کو سوچتی ہے
اور جس نتیجے پہ پہنچتی ہے تو اپوزیشن بھی اسی چیز کو سوچتی ہے لیکن اس کا اگینسٹ پہنچتی ہے. ایک موٹی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے. اسے دنیا کے اندر آپ فلسفیوں کے لے فلسفے کے اندر بہت سی ایسے آپ بحث سے دیکھیں گے دنیا کے وجود کے اندر, کائنات کے وجود کے اندر, جو فلسفیوں نے فلسفیوں نے جو نظریات قائم کیے ہوئے ہیں, جو ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں, جو فیصلے لیے ہوئے ہیں, تو ایک فلسفے کا نظر جو پہنچتی ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت کی بنیاد پر, اپنی دلیلوں کی بنیاد پر, دوسرا فلسفی اتنا بڑا سمجھدار ہے, اتنا بڑا مشہور ہے, لیکن وہ اس کے بالکل خلاف نتیجہ نکالتا ہے, اس کو بالکل اگینسٹ نتیجہ نکالتا ہے. تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آدمیوں کی عقل ایک تو لامحدود نہیں بنائی ہے, اس کی کوئی لمیٹیشن بنائی ہوئی ہے کہ وہ لامحدود نہیں سوچ سکتے. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ہر ایک کی عقل سملر نہیں ہے, برابر نہیں ہے. کبھی اسی عقل کے ذریعے سے نتیجہ آدمی کا مثبت نکلتا ہے, پازیٹیو نکلتا ہے, کبھی اسی عقل کے ذریعے سے آدمی کا نتیجہ نیگیٹو نکلتا ہے. تو اب فیصلہ کس کے اوپر کریں, کس بات کے اوپر عمل کیا جائے, پازیٹیو والے پر, نیگیٹو والے کے اوپر. تو عقل کے پرستانوں کے پاس, جو عقل کے بنیاد پر اپنا ڈیسیجن لینے والے لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی معیار, کوئی اسکیل نہیں ہے کس کی بات کو اوپر ترجیح دی جائے. دو بات ہمارے پاس موجود ہے جو عقل کے بنیاد پر ثابت کی, پروف کی گئی ہیں, ایک پازیٹیو ہے, ایک نیگیٹو ہے. کس کی بات کے اوپر عمل کیا جائے گا, پازیٹیو والے یا نیگیٹو والے کے اوپر؟ کیوں کہ ان دونوں کے اوپر کسی ایک کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی بیس, کوئی اسکیل نہیں ہے, کوئی اسکیل نہیں ہے. اس لیے جو فلسفی کے اندر, جو فلسفیوں کے پاس جو اختلافات ہوئے ہیں, جو ان کے نظریات الگ قائم ہوئے ہیں, اور اس کے اندر بڑے آج تک وہ سولو نہیں کر پائے, آج تک اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں نکال پائے کہ ایک ہمارے سائنٹسٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا, دوسرا سائنٹسٹ اس کا اگینسٹ فیصلہ کر رہا ہے. تو ان دونوں کے اندر نتیجہ اور بنیاد اور بیس بنا کر کس کو فائنل کال مانا جائے, کس کو فیصلہ مانا جائے, تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب, کوئی معیار نہیں ہے. اس کا جواب اور اس کے پاس معیار ان کے پاس نہیں ہے. تو اسی لیے خاص طور پر حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اس بات کو نقل فرمایا کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکمت کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, تاکہ آپ کے قول کو فائنل قول مانا جائے, آپ کے قول کو فائنل قول مانا جائے, اور آدمی اپنے ایک معیار قائم ہو جائے انسانیت کے نزدیک, انسانیت کے مزاج. جب بھی ہماری عقلیں اختلاف کرنے لگیں, جب بھی ہماری عقلیں کسی چیز کو ماننے نہ ماننے کے اندر اختلاف, جھگڑا کرنے لگیں, تو ہم کس بات کو اپنا فائنل ڈیسیجن, کس اسکیل کے اوپر, کس بنیاد کے اوپر ہمارے اس کال کو ہم چیک کریں گے؟ تو قول رسول کے اوپر. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں, قرآن کی تعلیم کیا ارشاد فرما رہی ہے, اسی بنیاد پر حضور کو یہ تیسرا مقصد دے کر بھیجا تھا. حضور کو جو تعلیم کا, جو حکمت کا, جو آپ کا مقصد, جو آپ کا جاب قرار دی گئی, آپ کا مشن قرار دیا گیا کہ آپ کو نبی اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ لوگوں کے اندر حکمت کی تعلیم دیں. کس بنیاد پر؟ کہ لوگوں کی عقلیں لامحدود ہیں, لوگوں کی عقلوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی فائنل ڈیسیجن والا نہیں ہے. تو آپ جا کر ان کو سکھلائیں گے کہ آپ کا فائنل ڈیسیجن کیا ہے, کس بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ کریں گے, کس لا کے اوپر آپ فیصلہ کریں گے. تو یہ حضور کو اس بات کو بتلانے کے لیے کہ آپ کے اختلافات ہوتے رہیں گے, لیکن زندگی کے اندر کبھی بات نیگیٹو, کبھی پازیٹیو ہے, کبھی صحیح ہے, کبھی غلط ہے. تو آپ جو ڈبل مائنڈ ہو رہا ہے, ڈبل مائنڈ کے اندر کس بات کے اوپر اپنا فیصلہ کریں کہ اپنی بات قول رسول کو پیش کر دیں. اعرض اعمالک علی القرآن, اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کیجیے, اپنے فیصلے کو قرآن حدیث پر پیش کیجیے, اپنے فیصلے کو اللہ کے رسول کے اوپر پیش کیجیے. اور جو وہ حضور کی تعلیمات سے, حضور کی تعلیمات سے, اگین حضور کی تعلیمات سے جو فیصلہ نکل رہا ہے, جو فیصلہ نکل رہا ہے وہ عین عقل کے موافق ہے, وہی عقل ہے, وہی عقل ہے, وہی عقل ہے. اس کے خلاف اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, اس سے یہ بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اس سے ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں, ہمارے زمانے کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ شریعت کے بہت سے اعمال سمجھ میں نہیں آتے, جیسے مثال کے طور پر حج لے لیں, حج لے, طواف کا حکم دیا گیا حج کے اندر. تو آدمی سوچ رہا ہے کہ ایک کیا بات ہے, ایک کعبہ, ایک کالی بلڈنگ کے آگے جس کو کالا پردہ پہنایا گیا ہے, اس کو گول چکر کاٹنا, یہ کیا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یا ایک ستون کو کنکری مارنا, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. عقل تسلیم نہیں کر رہی کہ ایک لاکھوں کا مجمع 3 دن تک ایک میدان سے دوسرے میدان, دوسرے میدان سے تیسرے میدان وہ سفر کرتا رہتا ہے, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن شریعت نے اور اسلام نے اور اللہ کے رسول نے اس کو بیان کر دیا, یہی عقل ہے, یہی حکمت ہے, اور یہی فائنل ڈیسیزن ہے. اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ ہماری عقل کا قصور ہے, ہماری عقل کی اس لیول تک نہ پہنچنا ہے. شریعت اسلامیہ نے اور حضور کے ذریعے سے ہمیں ایک عقل کا ایک معیار دے دیا گیا ہے کہ یہ عقل کا معیار ہے. حضور کی تعلیمات ہیں, قرآن شریف کی تعلیمات ہے, حضور کے ارشادات جو حدیث مبارکہ, یہ عقل کا ایک معیار ہے, سوچنے سمجھنے کا ایک معیار ہے. ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے, اچھا اس کے اوپر عقل کچھ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی عقل ہے.
ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے کسی شریعت کے حکم کو، اس وجہ سے کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ نہیں پا رہے، ہماری عقل یہاں ختم ہو جاتی ہے، ہم یہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ شریعت نے جس لیول پہ رک کر ان باتوں کا حکم دیا ہوا ہے، حضور نے جس لیول پر رک کر ان باتوں کا حکم دیا ہوا ہے، اس لیول تک سوچنے کی ہماری طاقت عقل نہیں پہنچ پاتی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کے اندر سود کو کیوں حرام کر دیا، انٹرسٹ کو کیوں حرام کر دیا، خنزیر کو کیوں حرام کر دیا، شراب کو کیوں حرام کر دیا؟ تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آتے تو وہ شریعت کے حکم کو عقل کے خلاف سمجھ سکے، عقل کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندے تیری عقل میں نہیں آ رہا ہے، تیری عقل کا قصور ہے، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو تیری سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے شریعت کا حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا حکم تو عقل کے موافق ہے، تیری عقل کی کمی ہے، تیری عقل کی کمی ہے۔ اس بات کو سیکھنا، یہ آیت کریمہ کا جیسے بہت بڑا سبق جو ہم کو حاصل کرنا ہے کہ حضور کی جو بعثت کی گئی تھی لوگوں کے درمیان، جو حکمت کی تعلیم دینے کا جو آپ کا مشن کرا دیا گیا ہے، وہ اس بات پر کہ حضور کی جو عقل ہے، حضور کی جو شریعت ہے، قرآن کی جو شریعت ہے، وہی ہماری عقل ہے، وہی ہماری عقل ہے۔ ہم اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہمیں سمجھے یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے، ہماری عقل اس لیول تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہاں، ان تمام احکامات کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کے کیوں چکر لگوایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میدانوں سے دوسرے میدان تک حج کے اندر عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، یہ کیوں چکر لگوایا، یا ایک ستون جس کا شیطان کا نام دیا اس کے اوپر کیوں کنکریاں مروائی ہیں، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں بیان کریں گے۔ اس وقت ہم اس کو سمجھ پائیں گے، لیکن ابھی بہت سی کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اس سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اس سے ہر عمل کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں۔ دنیا کے بہت سے امور ایسے ہیں، بہت سے امور ایسے ہیں، ایک کوئی آدمی کنسٹرکشن کے لائن کے اندر ہو، سول انجینئر ہو، وہ میڈیکل لائن کا نہیں سمجھ پاتا، جو میڈیکل لائن والا ہے وہ سول انجینئر والا نہیں سمجھ پاتا۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں دنیا کے اندر پاسبل ہے، وہاں آدمی سمجھ لے کہ نہیں وہ اس کی عقل الگ ہے، وہ اس کی عقل ہے۔ جب شریعت کی بات آتی ہے تو ہر ایک اپنی عقل کو ڈبانا چاہتا ہے، ہر ایک اپنی عقل کو، بھائی اللہ کے، اور بڑا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی حکم شریعت کی طرف سے پابندی آ رہی ہے یا کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے اور آدمی کی عقل میں نہیں آتا، آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا، یا آدمی اس کے متعلق نہیں سوچ پاتا، تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ شریعت کا یہ حکم نعوذ باللہ عقل کے خلاف ہے۔ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات حکیم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی ذات حکیم ہے۔ حکیم مطلب وہ ذات جس نے عقل کو بنایا ہے، اللہ وہ ذات جس نے عقل کو بنایا ہے، جس عقل سے تو سوچ رہا ہے اس عقل کو اللہ نے بنایا ہے، تو اس اللہ کے پاس کتنی عقل ہوگی، وہ اللہ کے پاس کتنی عقل ہوگی۔ تو یہ ایک بات سمجھنے کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس بات سمجھائی، ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ عقل کا معیار جو ہے وہ شریعت اسلامیہ ہے۔ ہماری عقلوں کے بنیاد پر فیصلے نہیں ہوا جاتے ہیں، ہماری عقلوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، آج جس بات کو ہم درست سمجھ رہے ہیں وہ بات کل ہمارے لیے غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ کورونا کے زمانے کے اندر دیکھ لیں، عقل کے پرستان ہوتے تو کورونا آتا ہی نہیں، وہ تو بہت کوشش کر رہے تھے یہ بند کر دے، وہ بند کر دے، اس طرح کر دے، لوگوں کی موت نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ہونا ہو، لیکن نہیں رک پائے۔ تو عقل کے بنیاد بہت سے آپ کو دنیا کے اندر ایسی مثالیں ملیں گی کہ آدمی عقل کی بنیاد پر اگر فیصلہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پاتا، کہیں نہ کہیں جا کر رک جاتا ہے یا اختلاف ہو جاتا ہے اور ڈیسیجن نہیں لے پاتا۔ تو اسی لیے حضور کو یہ بعثت بیان فرمائی گئی تھی۔ اس کے انشاءاللہ اس کے متعلق بہت سی اور بھی باتیں ہیں، اسی کے اندر چکر کے اندر آ کر لوگوں نے عقلوں کی پرستش کے اندر آ کر لوگوں نے حضور کے حدیث کا انکار کر دیا ہے۔ ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جنہوں نے حضور نعوذ باللہ حضور کی احادیث کا انکار کر دیا ہے، کہ تمام چیزیں ہمارے پاس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے مطابق انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔